السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ کو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بریکنگ نیوز دینے والا ہوں اور آپ لوگ پلیز اس کو سمجھ لیں۔ اور اس خبر بتانے کے بعد میں آپ کو اینڈ میں ایک اور بات بتاؤں گا، آپ اس کے اوپر ذرا پلیز دھیان سے سنیے گا۔ میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ جس دن لال قلعے کے اوپر ابھی سے 15-16 دن پہلے سکھوں نے، فارمرز نے ان کے جھنڈا اپنا لگایا تھا خالصتان کا اور فارمرز کا، اور ترنگے کو گرایا تھا انہوں نے وہاں پہ، اس کی درمیانی شب کی رات کو ہندوستان نے پورا پلان بنا لیا تھا پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا، اور اس رات کو وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا۔ اور اتنی باوثوق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پوری ایک ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز نے آ کے یہاں پہ ہمارے ایوان بالا میں دیں، ہماری حکومت کو دیں، ہمارے اداروں کو دیں۔ اور جب ان ساری انفارمیشن کو، ساری چیزوں کو کولیٹ کیا گیا تو ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، کہاں سے کرنا جا رہا ہے۔ ان کے کچھ پلان تھے سندھ کی طرف سے حملہ کرنے کے، راجستھان کی سائڈ سے، کچھ تھے ان کے ساؤتھ پنجاب کی طرف سے، رحیم یار خان اور صادق آباد والی سائڈ کی طرف سے۔ لاہور کا تو کھولنا ہی کھولنا تھا انہوں نے سیکٹر، اور پھر آبویسلی کشمیر کا کرنا تھا۔ اس میں انہوں نے کیا پلان یہ بنایا تھا کہ ایک انہوں نے فیک اٹیک دوبارہ کرنا تھا پلوامہ سٹائل، اور انہوں نے کرنا تھا کہ جناب کو سرنگیں بنی ہیں، آپ دیکھیں کہ روز انڈین میڈیا آج کل دے رہا ہے خبریں کہ وہ سرنگ مل گئی، خفیہ سرنگ مل گئی، یہ مل گئی۔ انہوں نے ایک سرنگ سے کچھ 4 بندے پکڑنے تھے، نکالنا تھا اپنے ہی بندے، جن کو یہ ان کو تو پریکٹس ہے، اپنے بندے مارنے کی پریکٹس ہے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی پہ انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک کرنی تھی آرٹیفیشل، اور تھوڑا بہت انہوں نے کشمیر کے اندر آ کے کچھ ٹھاٹھو کرنی تھی۔ اور جب پاکستان کو یہ پتہ چلا تو پاکستان نے ایگزیکٹلی وہ پلان جو تھے وہ انڈیا کو بتائے کہ تم یہ کرنے والے ہو، یہ کرنے والے ہو، یہ کرنے والے ہو، اور اس بار اگر تم نے کوئی حرکت کی، اور میں آپ کو باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں، جواب جو پاکستان نے دیا ہندوستان کو وہ یہ تھا کہ چھوڑیں گے نہیں اس باری تمہیں، اور اس باری تمہیں اینڈ تک پہنچائیں گے، شروع تم کرو گے جنگ اور ختم پھر ہم کریں گے۔ اور وہ اتنا زیادہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا جب ہر چیز ان کی جو ہے وہ پلان پہلے سے ایکسپوز ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اور پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ تو تھیں، لیکن سب سے زیادہ ان کو نقصان ہوا جب ان کی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اسٹیلتھ سب مرین، وہ سب مرین جو چھپی ہوتی ہے، خفیہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا اس کا، پاکستان نیوی نے وہ پکڑ لی۔ ایئر ڈیفنس جو ہے اس نے ہر طرح کی جو ہے ان کی ایون ڈرونز جو ہیں ان کو پکڑنا شروع ہو گئے، جو اتنے چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں ان پہ کیمرے لگا کے یہ آگے پوزیشنز کو دیکھنے کے لیے، ریکانیسنس وغیرہ کے لیے جو استعمال کر رہے تھے۔ اور پاکستان آرمی جو تھی اس نے اپنی پراپر یعنی وار فوٹنگ پہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ، ہر فرنٹ پہ جا کے کر لی۔ تو انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہوا میں بات نہیں کر رہے، کوئی فون کال نہیں انہوں نے صرف انٹرسیپٹ کی ہوئی، ان کے پاس پورے کا پورا پلان ہے۔ اور یہی ان کو جب بتایا گیا کہ اس باری تمہیں چھوڑنا نہیں، اور پھر دنیا کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے 2 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں۔ اور پاکستان نے پچھلی باری ہندوستان کو ایک اور پیغام دیا تھا جو اس باری ریپیٹ کیا گیا تھا کہ ایک میزائل اگر تم نے مارا، ایک میزائل اگر تم نے چلایا، تو جو ہم نے چلانا ہے نا پھر اس کا توڑ نہیں ہے تمہارے پاس، اور پھر یہ ہماری ثوابدید ہے کہ ہم نیوکلیئر چلاتے ہیں، نان نیوکلیئر چلاتے ہیں، وہ ہماری ثوابدید ہے جو بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جا کے یہ ہندوستان کے جو جھاگ وہ آ گئی، یہ تھوڑی بیٹھنا شروع ہوئی، لیکن اس ساری چیز کا جو اثر ہوا ان کے اپنی فوج کے اندر ایک دم سے ان کو بلڈ اپ کر کے، اور میڈیا نے جس طرح بلڈ اپ کیا تھا انہوں نے اب دوبارہ جو روکا، انہوں نے کہا نہیں اب نہیں کرنی، تو اتنی ڈی مورلائز ہو گئے، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 5 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ 2 جنرلز کی، ان کے سینئر جنرلز کی لڑائی ہوگی جو آرمی چیف تک پہنچ گئی، اور اتنی ٹینشن ہو گئی ان کو، انہوں نے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا ایک دوسرے کو، کہ آرمی چیف نے جا کے پرائم منسٹر کو یہ دھمکی دی کہ یا ان کو ٹھیک کرو ورنہ میں ریزائن کر رہا ہوں۔ خود نہیں اس سے ٹھیک ہو رہے تھے، اور نہ اس کی وہ پہنچ میں تھے، نہ اس کی وہ سمجھ آ رہے تھے۔ انڈیا کا یہ خیال تھا کہ 5 رافیل طیارے آنے سے وہ پتہ نہیں کیا کر لے گا اور کیا نہیں کر لے گا۔ اس کو بتایا گیا کہ پاکستان کے پاس کون کون سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی کیا کیا ایبلٹی اور کیپیبلٹی ہے، اور یہ تم اپنے زیادہ ویپنز خرید کے، اسلحہ خرید کے جو تمہیں کھجلی ہو رہی ہے،
اس کا خود ہی علاج کر لو کوئی مرہم وغیرہ لگا کے، کیونکہ اگر پاکستان نے علاج کیا تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کو ہم 2 مہینے سے بتا رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ جنگ کے موڈ میں اور جنگ کی تیاری کرنا چاہ رہا ہے، تو 15 دن پہلے ہندوستان جو ہے یہ 100% اطلاع تھی پاکستان کو کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی سکھوں کی اور اپنی خالصتان کی اور اپنی یہ فارمرز کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دنیا کی توجہ اس جنگ پہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں کینیڈین پرائم منسٹر انڈیا کو برا کہہ رہا ہے، برٹش اراکین پارلیمنٹ انڈیا کو برا کہہ رہے ہیں، ان کے نیشنل ڈے پہ ایک بھی دنیا کا ڈگنیٹری جو ہے کوئی نہیں آیا، سب نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ سارے کا سارا جو تھا اس کو ڈال رہے تھے کہ یہ پاکستان سے جنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، اس وجہ سے اسے نظریں ہٹائیں اور ان کے اوپر آپریشن کریں، ان کو ماریں، جو مرضی کریں، وہ مجبور ہو جائیں گے وہاں سے بھاگنے پہ، ہٹنے پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ اور ہم تو سو رہے ہیں، لیکن افواج پاکستان الحمدللہ جاگی ہوئی ہیں، اور وہ جاگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری سے کام کر رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں، ہم اپنے گھروں میں اور دفتروں میں بیٹھ کے ہم اپنے کھابے بھی کھا رہے ہیں، شادیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور مستیاں بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ تو شکر کریں اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس ملک کی اپنی فوج نہیں ہوتی نا، اس ملک میں فوج ضرور ہوتی ہے لیکن وہ پھر کسی دوسرے ملک کی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک اصول ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، جو میں نے آپ کو میسج کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ افراتفری مچی ہوئی ہے، اور نہ جانتے ہوئے، نادانستہ طور پہ ہم لوگ ان کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں یہ ہو گیا، تو ہم نے فوراً اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے فیس بک پہ اس کی تصویریں لگا دی، ہم نے واٹس ایپ گروپ میں ہر ایک کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ میزائل ادھر نہیں ادھر گرا، ہم نے اسی خبر کو صحیح مان لیا اور اسی کو جو ہے نا ہم لے کے شروع ہو گئے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ پلیز یہ ٹائم جو ہے 21ویں صدی، اس میں بہت ہی ہمیں احتیاط سے آگے نکلنا ہے۔ اس میں میڈیا، سوشل میڈیا، پتہ نہیں آنے والا کون سا میڈیا، یہ متعدد شکلیں اپنی بدلے گا، لیکن ہماری اپنی مینٹل ایس او پی جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ حکومت کی ضرور برائی کریں، حکومت کی ضرور آپ برائی کریں اگر آپ کو حکومت نہیں پسند، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، لیکن پاکستان کی، ریاست پاکستان کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کریں۔ جب آپ ری ٹویٹ کرنے لگیں یا جب آپ کوئی پوسٹ شیئر کرنے لگیں یا آپ کوئی خبر شیئر کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیں اس کا فائدہ مودی کو ہے کہ کسی پاکستانی کو ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اگر ہمیں جنگ لڑنی ہے ہندوستان کے ساتھ تو پوری قوم کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے، الگ الگ نہیں۔ ہم پولرائزیشن کی حالت میں نہیں ہم لڑ سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، اس کو سوچیے گا اور پلیز احتیاط کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔